السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ نیلی حویلی پارٹ 21۔ تم ٹھیک ہو؟ پروین نے ڈنڈا ایک طرف پھینکتے ہوئے انصر سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، شکر ہے اب بروقت مدد کو پہنچ گئی، ورنہ وہ گینڈا تو میری جان لینے پر ہی تل گیا تھا۔ انصر نیلی حویلی کے فرش پر بیٹھ گیا۔ شکریہ کس بات کا، آپ نے بھی تو میری جان بچائی ہے، پروین نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے لیے پانی لے آئی۔ پانی پی کر انصر کے حواس بحال ہونے لگے۔ ہال میں سامنے والی دیوار پر گرد سے اٹا ایک ٹوٹا ہوا شیشہ معلق تھا۔ انصر نے صاف کر کے اس میں اپنا چہرہ دیکھا تو فوری سر کے بال جھاڑنے شروع کر دیے، کیونکہ اس کے بال اور کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ الماری کے ساتھ ٹھوکر لگنے سے اس پر اچھی خاصی مٹی گری تھی۔ اسی وجہ سے پہلی نظر میں انصر کو دیکھتے ہی پروین کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر آیا تو پروین نے بڑے غور سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اب تو بھوت نہیں لگ رہا، انصر نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ نہیں اب ٹھیک ہے، پروین نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ پروین ایک بات بتاؤ، تم اتنے دنوں سے اس سنسان حویلی میں ہو اور یہاں تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ انصر نے اچانک سوال پوچھا۔ وہ اس کی بہادری سے بے حد متاثر تھا۔ کیا مطلب؟ پروین نے اس بار سنجیدگی سے کہا۔ وہ میرا مطلب ہے، عموماً ایک لڑکی سے توقع نہیں ہوتی وہ کسی ویران جگہ پر ایک لمحہ بھی ٹھہر جائے، مگر تم ذرا برابر نہیں گھبرا رہی، انصر نے گڑبڑا کر کہا۔ میرا خیال ہے اب تک جن حالات کا ہم نے سامنا کیا ہے وہ نہ تمہارے پیدا کرتے ہیں نہ میرے۔ ہمیں ان حالات کا ہر صورت سامنا کرنا ہی تھا، پروین نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں مجھ سے بھی ڈر نہیں لگ رہا؟ انصر نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ تم سے کیوں ڈروں؟ تم کیا سچ مچ کوئی بھوت ہو؟ پروین نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے میں کسی بھی انسان کو ایک ہی نظر میں پہچان لیتا ہوں۔ کیا تم نجومی ہو؟ انصر نے پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بس کچھ ایسا ہی سمجھ لو، میں نے ڈگری کالج سے نفسیات میں گریجویشن کیا ہے، اس لیے انسانوں کو تھوڑا بہت پہچان لیتی ہوں۔ واہ، تم تو چھپی رستم نکلی، انصر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچانک اسے یاد آیا اسے ماسٹر حمید پوری حویلی میں نہیں ملے۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار ابھر آئے۔ پروین اب تمہیں گھر چلے جانا چاہیے، میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا، لیکن اس صورتحال میں میرا نیلی حویلی سے نکلنا ممکن نہیں۔ چودھری عمر دراز کے ملازم ہوش میں آتے ہیں تو ان سے ابا کے بارے میں پوچھوں گا۔ میرا خیال ہے انکل حمید کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، پروین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیسی مدد؟ انصر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے چودھری عمر دراز نے انکل حمید کو اسی جگہ چھپا رکھا ہے جہاں پہلے مجھے رکھا تھا۔ کون سی جگہ؟ انصر نے مستربانہ پوچھا۔ ایک شرط پر بتاؤں گی، اگر تم مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ دیکھو یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، میں مذاق نہیں کر رہی، انکل حمید اسکول کے زمانے میں میرے استاد تھے۔ اسکول کے بعد انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی تو میں کالج میں داخل ہوئی، ورنہ اماں ابا مجھے میٹرک سے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس لحاظ سے کم از کم اتنا حق تو میرا بنتا ہے کہ ان کے کچھ کام آ سکوں۔ دیکھو پروین، اب تک تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چودھری عمر دراز کس قدر خطرناک آدمی ہے۔ اس صورت میں تمہاری زندگی کو خطرے میں کیسے ڈال سکتا ہوں؟ کیا تمہارا اس بات پر پختہ ایمان نہیں ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے؟ اگر آج لکھی ہے تو اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ تو یہ عمر دراز کیا چیز ہے؟ ویسے بھی وہ ابھی تک اپنی ناک سے ہلا رہا ہوگا۔ کیا؟ انصر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کی ناک پر گھونسا تم نے مارا تھا؟ اچانک سے یاد آ گیا جب وہ اور ریاست چودھری عمر دراز کی حویلی میں گئے تھے تو اس کی ناک ٹماٹر کی طرح سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ جی جناب، اس بندی نے یہ کام کیا ہے، پروین نے سر خم کرتے ہوئے کہا۔ انصر پروین کا چہرہ حیرانی سے تک رہا تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک وہ اسے صرف بہادر لڑکی سمجھ رہا تھا، مگر اب وہ اسے بالکل پاگل لگ رہی تھی۔ اسے پروین کے دبنگ انداز میں
انداز نے بہت متاثر کیا تھا۔ ایک سنسان جگہ پر اس طرح کا رد عمل کوئی عقل سے پیدل صنف نازک ہی دکھا سکتی تھی، ورنہ ہوش و حواس میں تو کوئی لڑکی اس جگہ ایک منٹ بھی ٹھہرنے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ آ سکتی ہو، کہاں ہے وہ جگہ؟ انصر کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ماسٹر حمید کس جگہ پر ہیں یہ صرف وہی جانتی تھی، اس لیے اس نے اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ ایک خفیہ تہہ خانہ ہے۔ آگے بولو، میری جان پر بنی ہوئی اور تم پہیلیاں بجھا رہی ہو۔ انصر نے قدرے تیزی سے کہا۔ تم مجھ پر حکم چلا رہے ہو؟ پروین نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ اوہ معاف کرنا، میں جلد از جلد اپنے ابا تک پہنچنا چاہتا ہوں، اللہ کرے اس جانور نے ابھی تک انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو۔ انصر نے پریشانی سے کہا تو پروین بھی معاملے کی نزاکت سمجھ گئی۔ دراصل اغوا کرنے کے بعد چودھری عمر دراز نے مجھے ایک تہہ خانے میں رکھا تھا۔ میں کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلی اور نیلی حویلی کے مرکزی دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی، مگر وہ بند تھا۔ پھر کیا ہوا؟ انصر نے تجسس سے پوچھا۔ رات کا وقت تھا، میں نے پگڈنڈی سے ایک آدمی کو گزرتے دیکھا تو مدد کے لیے پکارا، مگر وہ مجھے دیکھتے ہی یوں سر پہ دوڑا جیسے میں کوئی چڑیل ہوں۔ اتنے میں چودھری عمر دراز کا چیلا آ گیا اور میرے سر پر کوئی چیز ماری جس سے میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آنے پر میں نے اپنے آپ کو اسی تہہ خانے میں پایا۔ انصر کو عمر دین پر بیتنے والے واقعے کی ساری سمجھ آ گئی۔ عمر دین نے کسی بدرو کو نہیں بلکہ پروین کو دیکھا تھا، وہ اسے چڑیل سمجھ بیٹھا تھا۔ یہ پہیلی سلجھی تو انصر کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ پروین نے اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو اس نے عمر دین والا واقعہ سنا دیا۔ پروین اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر کیا ہوا؟ انصر نے اشتیاق سے پوچھا۔ پھر کیا تھا؟ جب میں نے چودھری عمر دراز کو دیکھا تو تیش میں آ کر اس کے منہ پر مکہ مار دیا۔ وہ اپنی ناک سے ہلاتا ہوا ایک طرف ہٹا تو اس کے آدمی مجھ پر پل پڑے۔ ان کی مار پیٹ سے میں بے ہوش ہو گئی، پھر مجھے نیلی حویلی لا کر اوپر والے کمرے میں ڈال دیا جہاں تم نے مجھے دیکھا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں وقت ضائع کیے بغیر خفیہ تہہ خانے میں جانا چاہیے، انصر نے کہا تو پروین نے تائید میں سر ہلا دیا۔ وہاں سے نکلنے سے پہلے انصر نے چودھری عمر دراز کے تیسرے ملازم کو بھی باقی دو کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ دونوں بدستور بے ہوش پڑے تھے۔ انصر اور پروین باتیں کرتے کرتے نیلی حویلی کے صحن میں آ گئے تو پروین چودھرانی نیک بخت کی قبر کے قریب آ کر رک گئی۔ انصر اس کی جانب بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس سے پہلے اس کو اچھی طرح دیکھا تھا، لیکن اسے یہاں سے خفیہ راستہ ڈھونڈنے میں کامیابی نہیں ملی تھی۔ پروین نے اس کی جانب دیکھا اور ماربل سے بنی قبر کے اوپر والی سل کو زور لگا کر ایک طرف کیا تو گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ قبر کھلتی چلی گئی۔ حیرت سے انصر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ کوئی قبر نہیں تھی بلکہ نیچے زینے اتر رہے تھے جو خوب اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پروین نے ٹارچ کی طرف اشارہ کیا تو انصر نے تیزی سے ٹارچ جیب سے نکالی اور روشن کر دی۔ پروین نے زینے پر قدم رکھا اور نیچے اترنے لگی۔ انصر نے بھی اس معاملے میں اس کی تقلید کی اور قبر میں اتر گیا۔ چند زینے اترنے کے بعد انصر کو دیوار میں نصب ایک بٹن نظر آیا۔ اس نے اسے دبایا تو لائٹ آن ہو گئی اور تیز روشنی قبر سے باہر نکلنے لگی۔ اس نے ٹارچ بند کر دی کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے راستے میں اب کافی روشنی تھی۔ اس سے پہلے جب وہ نیلی حویلی آیا تھا اور پھسل کر گرا تھا تب بھی اس نے یہی روشنی دیکھی تھی، اور جن سایوں کو اس نے قبر میں اترتے محسوس کیا تھا وہ یقیناً چودھری عمر دراز کے چیلے ہی تھے۔ وہ سارے راز رفتہ رفتہ کھلتے چلے جا رہے تھے۔ انصر سوچ میں پڑ گیا کہ اگر یہ چودھرانی نیک بخت کی قبر نہیں ہے تو پھر وہ کہاں دفن ہے۔ زینے ختم ہونے کے بعد نیچے ایک بہت بڑا تہہ خانہ آ گیا۔ انصر نے وہیں کھڑے کھڑے کنویں کی سمت کا تعین کیا اور دائیں جانب چل پڑا۔ اسے سامنے دیوار میں ایک سرخ رنگ کا بٹن نظر آیا۔ اسے دبایا تو گڑگڑاہٹ کی آواز دوبارہ ابھری اور تہہ خانے کی دیوار متوازی سمت میں پیچھے کو ہٹنے لگی اور ایک کمرہ نمودار ہو گیا۔ انصر کمرے میں داخل ہوا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں کیتھرین کا تابوت پڑا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ چودھری عمر دراز قیام پاکستان سے پہلے کے خزانے اور اپنی لوٹ مار کی دولت کو جمع کرنے کے لیے اس کمرے کا استعمال کرتا ہے۔ پروین کے لیے یہ سب حیران کن تھا۔
انصر نے مختصراً اسے اس کا پس منظر بتایا تو اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ کمرے سے باہر نکل کر انصر نے دوبارہ سرخ بٹن دبایا تو دیوار واپس آپس میں مل گئی۔ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں پر کوئی کمرہ بھی ہے۔ خفیہ کمرے کے سے تھوڑا آگے ایک سرنگ جا رہی تھی جو جارج فرنڈس کی ڈائری کے مطابق یقیناً گاؤں سے نکلنے کا خفیہ راستہ تھا۔ سامنے کی جانب ایک اور سرنگ نظر آ رہی تھی۔ پروین نے اس سمت اشارہ کیا تو انصر سمجھ گیا کہ یہی سرنگ یہاں سے چودھری عمر دراز کی حویلی تک جاتی ہے۔ پروین آگے بڑھی تو انصر بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ تقریباً 5 منٹ کی پیدل مسافت کے بعد سرنگ کے دہانے پر انہیں تیز روشنی دکھائی دی۔ پروین اور انصر نے چلنے کی رفتار تیز کر دی۔ سرنگ پار کر کے جیسے ہی وہ دونوں چودھری عمر دراز کی حویلی کے تہہ خانے میں داخل ہوئے، پروین کے منہ سے بے ساختہ انکل نکلا اور اس نے دوڑ لگا دی۔ انصر کی نظر اس سمت پڑی جدھر پروین نے دوڑ لگائی تھی تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ماسٹر حمید خون میں لت پت زمین پر پڑے تھے۔ ان کے سر سے نکلنے والا خون فرش اور ان کے چہرے پر جم گیا تھا۔ انصر دوڑ کر ان کے پاس پہنچے اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ابا آنکھیں کھولیں، دیکھیں ابا میں آ گیا ہوں، ابا ابا۔ انصر نے جذباتی انداز میں ان کا چہرہ تھپ تھپایا اور تھپ تھپاتے ہوئے یہ الفاظ بولتا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ماسٹر حمید بالکل بے سود تھے، ان کے جسم میں کوئی جنبش نہیں ہو رہی تھی۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کر پروین بھی رنجیدہ ہو گئی۔ انصر زور زور سے ماسٹر حمید کو آوازیں دے رہا تھا، ابا آنکھیں کھولیں، مگر وہ بالکل ساکت تھے۔ پروین نے نگاہ دہرائی تو اسے ایک پیالے میں پانی مل گیا۔ اس نے پانی کے چھنٹے ماسٹر حمید کے منہ پر چھڑکے تو ان کی آنکھوں کی پپوٹوں میں کچھ جنبش ہوئی۔ پروین نے مزید چھنٹے مارے تو انہوں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ انصر کو سامنے پا کر وہ ذرا سا مسکرائے۔ ماسٹر حمید کو ہوش میں دیکھ کر انصر کی جان میں جان آ گئی۔ پانی پینے کے بعد ماسٹر حمید ہوش میں آ گئے۔ پروین نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر ماسٹر حمید کے سر کے زخم کے گرد باندھ دیا۔ انصر نے جلدی جلدی ان کی رسیاں کھولیں اور سہارا دے کر کمرے میں پڑی اکلوتی کرسی پر بٹھا دیا۔ ماسٹر حمید کچھ لمبے لمبے سانس لیتے رہے، پھر بولنے کے لیے منہ کھولا تو ان کے منہ سے صرف 2 الفاظ نکلے، عمر دراز۔ چودھری عمر دراز کا نام سن کر انصر کا خون کھول اٹھا۔ یہ سب کیا دھرا اسی شیطان صفت آدمی کا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس کے سامنے آئے تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ اس نے پروین سے کہا ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ انہیں لے کر اپنے گھر چلی جائے۔ اس نے اٹل فیصلہ کر لیا کہ وہ آج چودھری عمر دراز کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا کر ہی واپس لوٹے گا۔ ماسٹر حمید کی حالت دیکھ کر پروین نے مزید اس کے ساتھ رہنے پر اصرار نہ کیا اور گھر جانے کے لیے رضامند ہو گئی۔ انصر دونوں کو نیلی حویلی سے رخصت کر کے سرنگ سے ہوتا ہوا واپس اسی تہہ خانے میں آ گیا۔ دونوں کو گھر بیچ کر اس کا دل اطمینان سے بھر گیا تھا۔ انصر کو اب صرف چودھری عمر دراز کی تلاش تھی۔ تہہ خانے کے ایک کونے سے اسے زینے اوپر چڑھتے دکھائی دیے۔ وہ بڑی احتیاط سے اوپر چڑھتا گیا حتیٰ کہ زینے ختم ہو گئے۔ اب اس کے سامنے تہہ خانے کی چھت تھی۔ اس نے چھت کو چھوا تو وہ ذرا سا دباؤ پر اوپر اٹھتی چلی گئی۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے احتیاط سے چھت کے ٹکڑے کو ایک طرف رکھا اور اوپر چڑھ گیا۔ چودھری عمر دراز اس کے سامنے پلنگ پر پڑا خراٹے مار رہا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ انصر کے سامنے ماسٹر حمید کا زخمی چہرہ آ گیا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور چودھری عمر دراز کی ٹانگوں پر زوردار لات رسید کر دی۔ زوردار ضرب سے چودھری عمر دراز ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور انصر کو سامنے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے کمرے میں اس کے سامنے ماسٹر حمید کا لڑکا کھڑا ہے۔ حیرت کے عالم میں اس نے فرش کی طرف دیکھا جس کا ایک ٹکڑا سائڈ پر پڑا تھا اور تہہ خانے کا راستہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی مگر ان دونوں کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ معاملے کی سنگینی کا ادراک ہوتے ہی عدم تحفظ کے احساس نے چودھری عمر دراز پر لرزہ طاری کر دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا مگر اس سے پہلے کہ وہ پیشگی کچھ کرتا انصر آگے بڑھا اور اسے دھکا دے کر بستر پر گرا دیا۔
اس نے چودھری عمر دراز کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور اس پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ لگاتار گھونسے کھانے سے چودھری عمر دراز آدموا ہو گیا۔ اس کی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ انصر کو اس پر کوئی رحم نہیں آ رہا تھا۔ اس کمینے نے اس کے گھر والوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ چودھری عمر دراز کی گردن پوری طرح اس کی گرفت میں تھی۔ رفتہ رفتہ چودھری عمر دراز کی مزاحمت کم پڑنے لگی۔ انصر نے چودھری عمر دراز کو مار دیا یا چھوڑ دیا؟ چودھری عمر دراز کے گارڈ انصر کو پکڑ کے لے گئے یا نہیں؟ آگے کیا بنا کیا نہیں جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔